أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات. اور بلند صلوات. عالم بھائی، یہ جتنے کیمرہ مین ہیں ان سب کی میٹنگ بٹھا دیجیے مجلس کے بعد، اور یہ طے کر لیں کہ انہیں کیسے ریکارڈنگ کرنی ہے، کیونکہ میں حاضری کی مجلس پڑھنے آیا ہوں. جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، میں ان کے لیے مجلس ضمناً پڑھتا ہوں، اصلی آپ کے لیے ہے مجلس. تو اصلی لوگ اگر متاثر ہو جائیں گے ہمارے کیمروں سے اور ہمارے اس پورے سسٹم سے، تو پھر اس کو بند کرنا پڑے گا ہمیں. تو پہلی ترجیح ہمارے دوستوں کی ہے، تو ان کی میٹنگ کرا دیجیے. ان لوگوں کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے، ایک کوئی کر لے گا، سب کو دے دے گا بعد میں، اور پھر اپنا اپنا لوگو بعد میں یہ خود لگا لیں گے. اصل مسئلہ اس کا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. ایک اور بلند صلوات. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ سکیں گے کہ نہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں. سورہ مبارکہ احزاب کی 39ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج اتفاق سے میں اپنا پرانا ریکارڈ دیکھ رہا تھا، تو 10 سال پہلے، 10 سال تو ہو گئے ہیں یہ خمسہ پڑھتے، یہ اربعہ پڑھتے ہوئے، یہ 4 روزہ مجالس کو 10 سال پہلے 1435 ہجری قمری کا جو مجالس تھی میری یہاں جو پڑھی ہے میں نے، ان کی آیت، ان مجالس کے لیے بھی جو آیت میں نے لی تھی وہ یہی آیت لی تھی. تو 10 سال پہلے جو آیت جس پہ اور جو بات میں نے غور کی تھی، اس سے ذرا یقیناً میرے معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے، میرے اسٹڈی میں بھی بہتری آئی ہے. مسلسل طالب علم ہوں اور اپنے علم کو بڑھانے کی، اپنی معلومات کو بڑھانے کی کوشش رہتی ہے. آیت سن لیجیے ایک مرتبہ. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: الذین یبلغون رسالات اللہ. اور وہ لوگ کہ جو مبلغ ہیں، پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغاموں کو. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغاموں کو. وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں.
ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور حساب کے لیے اور اعمال کی شمارش کے لیے، نیکیوں کی گنتی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچائیں، رسالات اللہ، اللہ کے رسالتوں کو، اللہ کی رسالتوں کو پہنچائیں۔ اچھا، یہ جو منصب ہے، یہ جو مقام ہے، یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جب وہ نمائندے ہی اللہ کے ہیں، جب ان کا کام ہی اللہ کے ساتھ ہے، جب ان کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ کسی اور سے کیوں ڈریں گے؟ انہیں کسی اور سے کیسا خوف ہے؟ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغامات کو یہاں پہنچاتے ہیں؟ مبلغ رسالات اللہ ہیں، اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں۔ پہلے تو میرے محترم مجمع، میرا سننے والا، میرے محترم سامعین، اللہ نے ایک گھرانے کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ جس عظمت کے ہم مرید ہیں، جس عظمت کی بنیاد پر ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے مولائی ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، اور وہ جتنے بھی کمالات ہیں اگر ان کی ایک لسٹ بنائے تو ایک طویل فہرست بنے گی جو اس گھرانے کو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں۔ ہم سب فطری طور پر، یعنی ہم انسان فطری طور پر کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں، ہم عظمتوں کو، فضیلتوں کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو، کمالات کو پسند کرتے ہیں، یعنی ہم خود کیونکہ کمال چاہتے ہیں، خود اپنے اندر کمال چاہتے ہیں، تو جو چیز جو چاہتا ہے اسے وہ چیز کہیں نظر آ جائے تو وہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطریات کا حصہ ہے۔ ہم سب علم چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب علم چاہتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آگے آ جائیے، اچھا نہیں لگے گا، ایک صلوات اور ذرا نبی اور علیہ اور بلند صلوات۔ اب یہ کیسے علم اچھی چیز ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی گردن ہلائیے گا۔ علم کا ایک حسن ہے، ایک کمال ہے، تو ہم سب علم چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم سے پیار نہ ہو، علم رکھنے والے سے محبت نہ ہو، دانشوروں سے ہمارا تعلق نہ ہو؟ ایسے ہی عزیزان گرامی، سخاوت کمال ہے یا نہیں؟ یعنی حتیٰ جو کنجوس ہے نا وہ بھی کہتا ہے سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن سخاوت کوئی نہیں ملے گا انسان ایسا آپ کو جو سخاوت کے خلاف جائے گا۔ تو جب سخاوت اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے، تو جو بھی سخی ہوگا وہ ہمیں اچھا لگے گا۔ یہ ہمارا فطری مسئلہ۔ یہی آپ لیجئے، ایسے ہی شجاعت، بہادر لوگوں کے قصے سنانا اور پھر اس سے اثر لینا، یہ ہم سب کی فطرت کا حصہ ہے۔ جی عزیزان گرامی، یہ جو کمالات ہیں، یہ کمالات اللہ چاہتا تو ہمیں بہت سارے دروازوں پر بھیج دیتا، لیکن اس نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں ایک ہی گھر میں کمالات رکھ کر تعارف کروایا، اہل بیت کا گھرانہ، یعنی اسی گھرانے میں اللہ نے علم بھی رکھ دیا، اسی گھرانے میں اللہ نے سخاوت بھی رکھ دی، اسی گھرانے میں شجاعت بھی رکھ دی، یہی غیرت بھی رکھ دی، یہی عزت بھی رکھ دی۔ تو جیسے ابھی آیت ہے نا الذین یبلغون رسالات اللہ، ایسے ہی ایک اور آیت بھی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک گھرانہ وہ ہے کہ جو انفاق کرتا ہے، عطا کرتا ہے اس وقت کہ جب ان کے پاس ہوتا ہے اور اس وقت کہ جب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! یعنی ایسا گھرانہ بھی ہے جن کے پاس ہو تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہو تب بھی دیتے ہیں۔
ہو تو دینا سمجھ میں آتا ہے، نہ ہونے پر کیسے دیتے ہوں گے؟ تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک درونی کیفیت ہے۔ ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت سے بخشش جھلکتی ہے، عطا جھلکتی ہے، دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لفظوں کو اگر میں یوں بدل کے کہوں کہ اگر ہم دینے والے ہوتے تو ہمارے پاس پیسہ بھی ہوتا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ دینے والا ہوگا، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ ایسے ہی الذین ينفقون فی السراء، اب یہ تعارف ہو رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، ان کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، مگر وہ غصے پر قابو رکھتے ہیں، وہ اپنے غضب پر قابو رکھتے ہیں اور وہ غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک یہ تعارف ہوا۔ ایسے ہی سورہ مبارکہ حجرات کے اندر تعارف ہوا اس خانوادے کا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صاحبان ایمان تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے۔ یعنی اب اس آیہ کریمہ میں اس گھرانے کا تعارف ایسا ہوا کہ یہ شک کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ کانوا بآیاتنا یوقنون، یہ اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ان لوگوں کے، ان ہستیوں کے لیے کہا کہ کانوا بآیاتنا یوقنون، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو ہماری آیات کے اوپر، اللہ کی آیات کے اوپر، ہماری آیات پر اللہ کہہ رہا ہے وہ یقین کامل رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یرتابو، شک کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں ثم لم یرتابو، پھر ان کی زندگیوں میں شک نہیں ہوتا، یعنی تردد کی زندگیاں ان کی نہیں ہوتی۔ میں اگر قرآن کی زبان میں ہی کہوں تو آیات متشابہات نہیں ہوتے، وہ آیات محکمات ہوتے، جمے ہوئے پہاڑ کی طرح، گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح، بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جانے والے لوگ، بلکہ لفظوں کو یوں کہوں کہ طوفانوں کا رخ موڑنے والے لوگ۔ اس گھرانے نے ایسے اپنا گویا کردار پیش کیا۔ اسی آیت کو تھوڑا سا اور آگے سن لیجئے، اسی سورہ حجرات کی 15ویں آیت کو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے بھی، یعنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہے۔ اور اگر مال کا ترجمہ لغوی لیں، کیونکہ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے، تو لغت میں ایک اور مطلب ہوتا ہے، ضروری ہے کہ اصطلاح میں بھی وہی مطلب ہو۔ مثلا مال، اس آیہ کریمہ میں لفظ مال کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہے، ہم جس چیز سے پیار کرتے ہیں وہ مال ہے۔ اب کبھی کرسی مال ہے، صلوات پڑھ لینا محمد وآلہ، کبھی کرسی بھی مال ہو سکتا ہے، یعنی اب اللہ کی راہ میں کبھی کرسی چھوڑنے کو تیار ہے نہیں، یعنی ہاں صحیح کہا آپ نے، نہیں کہہ کے یہی ہو رہا ہے، یعنی ایسا بھی ممکن ہے، کوئی کرے گا ایسا کہ اللہ کی راہ میں اپنی کرسی چھوڑ دے؟ یہاں تو 1 گھنٹے کی میٹنگ میں کسی گورنر، کسی وزیر سے میٹنگ ہو رہی ہو تو وہ کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ جو مہمان وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کرسی چھوڑ کر کہیں پانی بھی پینے چلے گئے تو کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا، اتنا زیادہ کرسی سے پیار ہے۔ تو یہ ایک عجیب ماحول ہے۔ مال کرسی بھی ہے، مال شہرت بھی ہے، مال اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، لہذا ہر وہ چیز جس سے پیار ہو، محبت ہو، اسے اللہ کی راہ میں دینا گویا مال کا جہاد ہے۔ تو کبھی اولاد سے، اب حضرت ابراہیم جو حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں وہ ایک اعتبار سے مال کا جہاد ہے،
اپنی میلان مال اس خاندان کا لفظ ہے. رغبت، جی فلاں چیز سے میلان ہو رہا ہے، فلاں چیز کی طرف میلان بڑھ رہا ہے، فلاں چیز کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، اس خاندان کا لفظ مال. اس خانوادے کا ایسے اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے مال کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان کے بھی ذریعے جہاد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. اب اس آیت میں اہل بیت کی نشانیوں کو اللہ نے بیان کر کے آخر میں فرمایا یہی لوگ سچے ہیں. جب اس آیت میں سمجھ میں آ جائے کہ ان نشانیوں والے لوگ سچے ہیں تو پھر اب دیر کیوں لگے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھنا ذرا محمد و آل محمد. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایک آیت میں اللہ بتا رہا ہے یہی سچے ہیں، دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب نشانیوں کے ساتھ ہمیں ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، علامتوں کے ساتھ ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے. بڑا حسین خطبہ ہے اہل بیت کی عظمت پر مولا علی کا نہج البلاغہ میں. اس خطبے میں فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا. اس زمانے میں ایک بحث چھڑی مولا کے دور میں کہ صاحب یہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں. تو مولا نے اس کا حل دیا، اس میں رہنمائی فرمائی. فرمایا اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا، بلکہ فرمایا یخبرو علمہم عن علمہم، یخبرو حلمہم عن علمہم. ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا، ان کی مضبوطی بتائے گی تمہیں کہ یہ اہل بیت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان کا استقامت اور ان کا میدان میں رکنا، حلم اور بردباری بتائے گی کہ یہ اہل بیت ہے. نشانیاں. اچھا اگر اللہ چاہتا تو نام بھی لے دیتا. اس نے حضرت ابراہیم کے نام کا سورہ نازل کیا ہے، حضرت مریم کا نام قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ کا نام قرآن میں ہے، اور انبیاء کرام کے نام قرآن میں ہے، سرکار کے نام کا. تو اللہ چاہتا تو یہ نام بھی لے دیتا قرآن میں. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے کوئی حسد نہیں ہونا. ان کا دور ہی نہیں ہے، ان کا دور ہی نہیں ہے. ان کی مثالیں، ان کے کارنامے، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں قرآن میں ذکر ہو گئیں. ہم سنیں گے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. ان کا دور نہیں ہے. نبی مکرم کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ خوب مشرکوں اور کافروں نے کر لیا جو مشرکوں اور کافروں کو کرنا تھا. اب سرکار دو جہاں اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما رہے ہیں. دور تو علی اور اولاد علی کا ہے. اگر ان کے نام اللہ نے قرآن میں نازل کر دیے ہوتے تو جو لوگ جعلی الہ بنا سکتے ہیں، یہ اللہ نہیں وہ اللہ، جو جعلی الہ بنا سکتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے. اللہ نے مرادوں اور مصداقوں میں الجھنے سے بچا دیا علی مولا کی اور اولاد علی کی صفات کو بیان کر کے. ان صفات پہ جو پورا اترے گا وہی اہل بیت ہے. ان پر پورا اترنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا کیوں بھائی، ان سے کیا مسئلہ ہے، ان سے کیوں مشکل ہے لوگوں کو؟ تو میرے عزیزو، مسئلہ تو اخلاقی ہے. کمزوری اخلاقی کمزوری ہے، مشکل اخلاقی کمزوری ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت کو مولا علی سے لے کر امام عسکری تک تمام ائمہ اہل بیت کو، اہل بیت عصمت و طہارت کو سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے تکلیف کا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا وہ اخلاقی کمزوریاں تھیں ان لوگوں میں جنہوں نے اہل بیت کو اذیتیں پہنچائیں. اخلاقی کمزوریوں. شاہ صاحب آپ حیدرآباد سے اتنی دور سے چل کر آئے، آگے تشریف لائیں. ایک اور بلند صلوات نبی.
जमीअन सलवात अल्लाह। वो जो अखलाकी कमज़ोरियाँ जिनकी वजह से अहले बैत को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनमें से एक अखलाकी कमज़ोरी है बुग़्ज़। बुग़्ज़ जो जानवरों में ऊँट में ज़्यादा होता है। एक दफ़ा भी मालिक अगर उसे मारेगा ना, 20 साल बाद भी याद रखेगा कि मुझे मारा था। ठीक है, बुग़्ज़ दिल के अंदर कोई गोशा बनाए रखना अपने मुखालिफ के लिए, इसे कहते हैं बुग़्ज़। बुग़्ज़ी है बुग़्ज़। ये एक सबब था बद्र के अंदर मौला अली ने जिनके बड़ों को मारा था, वो दिल में बुग़्ज़ लिए बैठे रहे और उसका बदला लिया उन्होंने मौला अली की औलाद के साथ। दूसरा सबब है, अल्लाह अकबर, अज़ीज़ान गिरामी, कमज़ोरियाँ हमारे अंदर भी हैं और ख़ास तौर पर जिन कमज़ोरियों की वजह से अहले बैत को माशरे ने नुकसान पहुँचाया है, वो कमज़ोरियाँ अहले बैत के चाहने वालों में नहीं होनी चाहिए, यानी हम में वो कमज़ोरियाँ नहीं होनी चाहिए। वो जो दूसरी कमज़ोरी जिसकी वजह से अहले बैत को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, सख्तियों का सामना हुआ, वो उनका मजबूती थी कि उन्होंने उस इम्तहान को गुजार दिया, लेकिन इससे तकलीफ़ पहुँचाने वाले को जवाज़ नहीं फराहम होगा। यानी वो मजबूत थे और उन्होंने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में साबिर और शाकिर रखा। ये उनका कमाल तकलीफ़ पहुँचाने वाले को जवाज़ फराहम नहीं करेगा कि उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं, हमारे लिए बद्दुआ भी नहीं की। ये जवाज़ फराहम नहीं होगा कि ज़ालिम जुल्म करता रहे। अब वो जो दूसरी बहुत बड़ी अखलाकी कमज़ोरी है, वो बहुत बड़ी अखलाकी कमज़ोरी है हसद। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में आशूर के दिन असर से कुछ पहले, अपनी शहादत से कुछ पहले खुतबा इरशाद फरमाया, यजीदी लश्कर से खिताब किया। उसमें आपने बहुत तारीख़ी बाबा के लहजे का खुतबा है, दादा के अंदाज का, हज़रत अबू तालिब के उसलूब का खुतबा है। हज़रत अबू तालिब का दीवान पढ़ेंगे ना तो फिर महसूस होगा कि हुसैन कैसे बोल रहे हैं। इमाम हुसैन के अशआर में, इमाम हुसैन के खुतबों में हज़रत अबू तालिब के उसलूब की झलक है। यानी आप हज़रत अबू तालिब के अशआर और इमाम हुसैन के अशआर बराबर बराबर रखें। सलवात पढ़ें ज़रा मोहम्मद वाले। दोनों अशार ऐसे लगते हैं, दोनों का कलाम ऐसा लगता है कि या ये हुसैन ने कहा है या ये अबू तालिब ने कहा। अब बस भाई ऐसा ही है, कमाल है। यानी हज़रत ज़ैद शहीद से जब पूछा दरबार में कि जब लाए गिरफ्तार करके और ज़ख्मी थे तो कहा कि कुछ कहना है, तो हज़रत ज़ैद शहीद ने, ज़ैदी सादात के मुरीद से आला भी हैं और सहीफ़े सज्जादिया के रावी भी हैं। जी, ये जो सहीफ़े सज्जादिया की सनद है ना, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो बयान की है, तो उसके जो पहले रावी हैं वो हज़रत ज़ैद शहीद हैं। उन्होंने फिर अपने ख़ानदान में और अपने शागिर्दों को बताया, फिर उन्होंने अपने और शागिर्दों, और फिर आगे वो शाखें बनी, उसकी रिवायत की सनतें बनी हैं, फिर रिवायत के शजरे बने, इन दुआओं के शजरे बने हैं, फिर कि किसने 4-6 तरीक़े बने हैं, बल्कि ज़्यादा कोई 8-9 तरीक़ों से सहीफ़े सज्जादिया के शजरा बनता है। मगर उन सारे शजरों की जो जाके जड़ बनती है वो हज़रत ज़ैद शहीद है, जिन्होंने अपने बाबा मौला इमाम सज्जाद से सुना है। तो ज़ैद शहीद ने जब उनसे कहा गया कि कोई कुछ कहिए, बस अब आप कुछ देर बाद आपको मार दिया जाएगा, तो उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया और उस कैफियत में कि होंठ कट चुका था, खून बह रहा था और आपको असीर ला के खड़ा किया गया था। मारकतुल अरक, शाहकार, अरबी अदब का शाहकार खुतबा हज़रत ज़ैद शहीद ने दिया। और सुनकर आपके ईमान में और जिला आएगी, वो बढ़ेगा कि उस खुतबे का उन्वान फ़ज़ाइल अली थे। यानी उस कैफियत में जो खुतबा दे रहे हैं, तो खुतबे का उन्वान है
مولا علی کی عظمتیں. تو ایک مرتبہ اس نے حجاج نے آواز دے کر کہا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ یعنی اس حالت میں بھی بول رہے ہو تو چڑھ کر بول رہے ہو، آسمانوں پر جا کے بات کر رہے ہو، شاہکار خطاب کر رہے ہو، الفاظ کی بندش ہے، الفاظ کی ادائیگی ہے، تلفظ کی مہارت ہے. تو اتنے اس کیفیت میں بھی اس کمال کی گفتگو. کہنے لگا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ تو حضرت زید شہید کا جملہ ہے بڑا کمال کا. فرماتے ہیں ہم دیوان ابو طالب اور خطبہ فاطمہ زہرا پڑھ کر ایسے ہو جاتے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خواہش ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہمارے جو دینی مدرسے ہیں ان میں جو فصاحت و بلاغت، عربی فصاحت و بلاغت پڑھائی جاتی ہے، اس میں متنبی اور حماسہ اور جواہر بلاغہ اور جو نصاب کی کتابیں اب تک پڑھائی جاتی ہیں ان سب کو ہٹا کر دیوان ابو طالب پڑھایا جائے، جو بہت کوشش کرنی ہے. آئندہ بھی کچھ دن بعد پورے صوبہ سندھ کے اندر ہمارے تقریباً 65 مدرسے ہیں ہمارے. ان سارے مدرسوں کے جو ایک کونسل ہے اس کے صدر صاحب سے ملاقات طے پائی ہے. کچھ اسی طرح کے درد ان کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے اگر یہ والا کام ہو تو علماء کرام کے ہاں بیان کا مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا. علماء کے ہاں الہیہ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو مولا نے اس وقت میں ارشاد فرمایا ام علی سنت غیرتها. خطبہ دے رہے مولا حسین، پلٹیے میں جو کہہ رہا تھا آپ سے. عاشور کے دن عصر سے کچھ پہلے مولا حسین خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ اس کا جو مخاطب ہے وہ لشکر جدید ہے. فرمایا ام علی سنت غیرتها، کیا میں نے کوئی سنت بدل دی؟ ام علی شریعت بدلتها، کیا میں نے کوئی شریعت بدل دی؟ ام علی دماء سفختها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ فرماتے ہیں پھر مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میں نے یہ والے کام کیے ہیں جس کی بنیاد پہ تم مجھے مارنے آ رہے ہو. میں نے سنت رسول بدل دی، میں نے شریعت محمدی بدل دی. جی یعنی ایک بڑا پیغام بھی تھا اس کے اندر کہ جو شریعت محمدی بدلے، مارنا ہے تو اسے مارو جسے تم نے اپنا امیر یزید بنایا ہو. یعنی حسین مولا کے نزدیک شریعت کوئی بدل دے تو پھر اس کا حق ہے کہ شاید اسے مار دیا جائے. تبھی تو آپ یہ خود سوال فرما رہے ہیں کیا میں نے شریعت بدل دی؟ کیا میں نے کوئی سنت بدل دی؟ کیا میں نے کوئی خون ناحق گرایا ہے؟ تو کیونکہ یہ سارے کام وہاں پر تھے. اور جب آپ مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ کون ہے کہ مجھ سے جس کے بارے میں بیعت مانگی جا رہی ہے؟ وہی ہے معلن بالفسق قاتل نفس محترمہ، جو خون ناحق گراتا ہے، جو بے جرم و خطا لوگوں کو مروا دیتا ہے. اس کے بارے میں مجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی بیعت کر لوں؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ حضرت پہلے فرما چکے ہیں. اب کربلا کے میدان میں آپ فرما رہے ہیں اور فرما یہ رہے کہ کیا میں نے یہ کام کیے ہیں جو تم مجھے مارنے آئے ہو؟ تو یہ تو کسی کے پاس جواب تھا ہی نہیں، یہ تو سبب ہی نہیں تھا. تو حضرت نے پھر سوال کیا میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ تو ایک شخص اپنے گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، بیٹھا تھا اسی پہ کھڑا ہو گیا تاکہ مجمع میں بلند ہو جائے اور بات کرے تو وہ نظر آئے. تو اس نے مولا حسین کو آواز دے کر کہا ہم تمہیں مارنے آئے بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کے بغض میں مارنے آئے. کس چیز کا بغض ہے بھائی؟ کیا دل میں بٹھائے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تمہارے دل کے اندر ہے کہ جس کا بدلہ تم علی کے بچے سے لے رہے ہو، علی کی اولاد سے لے رہے ہو؟ وہ بہت واضح بات ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ یزید نے جب اسیروں کو لایا گیا، بیویوں کو لایا گیا، تو اس نے اپنے خطبے میں یہی کہا کہ لیت اشیاخی ببدر، کاش میرے بدر کے شیوخ بزرگ اجداد ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ علی کے بچے سے لے لیا. بغض
ایسے ہی جس چیز نے اہل بیت ان کمالات کے باوجود، ان عظمتوں کے باوجود، اہل بیت کو جس اخلاقی کمزوری نے تکلیف پہنچائی وہ ہے حسد. اور حسد برا نہیں ہے کہ اس کی تعریف بھی کر دو. حسد تعریف سے مراد اس کی اچھائی بیان نہیں کر رہا. حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کی تعریف کی ہے اہل علم نے مستحق کے نعمت سے آرزوئے زوال نعمت. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. مستحق کے نعمت سے آرزوئے زوال نعمت اسے حسد کہا جاتا ہے. اب جن کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوں ان سے اگر کوئی یہ آرزو کر رہا ہو کہ ان سے وہ نعمتیں چھن جائیں تو اس کیفیت کو حسد کہا جاتا ہے. پوچھ لیا کسی نے میرے مولا علی علیہ السلام سے، مولا یہ آیہ کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے. میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن سے ان لوگوں کو حسد ہوتا ہے جن کے پاس نہ نبوت ہے، نہ جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، اور نہ جن کے پاس امامت ہے. اللہ نے ہمیں نبوت بھی دی ہے، آسمانی کتاب بھی دی ہے، اور اللہ نے ہمیں ملک عظیم یعنی امامت بھی عطا کی ہے. ہمارے پاس یہ کمالات ہیں جس کی وجہ سے ہم سے کچھ لوگ حسد کرتے ہیں. ہم ہی محسود ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے. بہت روشن بات. بغض علی میں اور حسد مولا علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوا. اب یہ کتنی روشن بات ہے کہ کیا کمزور اخلاق والوں کی وجہ سے کمالات عطا نہیں ہوں گے؟ اصل تو ان کمزور اخلاق والوں کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور پیروی کرنی ہے ان کی کہ جنہیں اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. ہم ان مجلسوں کو بار بار اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ ہمارا شجرہ روشن رہے کہ ہم اس قبیلے سے جڑے ہوئے ہیں، اس قبیلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. انہی کمالات میں سے ایک کمال اس انداز سے اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا جس کی تفسیر انشاءاللہ کل سے اور بہتر انداز سے بیان ہوگی کہ ارشاد ہو رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں. پیغام اللہ کا ہے، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ یخشونہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. اور اللہ ہی بہت زیادہ بہتر حساب کرنے والا ہے اور کافی ہے حساب کرنے والا ہے. خشیت پروردگار، خوف الہی. البتہ خوف اور خشیت میں فرق ہے، آگے بات ہوگی، لیکن یہ متبین الفاظ ہے، مترادف الفاظ نہیں ہے. خشیت پروردگار رکھنے والے لوگ جن کے وجود پر جو ذکر حاکم ہے، جو وجود حاکم ہے، وہ اللہ کا وجود ہے. انہیں اس کے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنے وجود کو ہر بڑی سے بڑی مصیبت کے لیے آمادہ رکھا. کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ بلکہ میں لفظ بدلوں، کیا نہیں ہوا اس گھرانے کے ساتھ؟ اگر مولا علی سے لے کر امام عسکری تک ہر امام معصوم کی زندگی پر ہم غور کریں تو مصیبتوں کی بھری ہوئی زندگی ہے. زہر دے کے مارا جا رہا ہے، تلوار
تلوار سے مارا جا رہا ہے، زندانوں میں رکھا جا رہا ہے، بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، مرتبہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیفیت بگڑنے لگتی ہے جب کہ متوکل نے امام علی نقی کو پیدل چلایا، خود گھوڑے پر بیٹھا اور کہا ان کو میرے ساتھ چلاؤ۔ حضرت نے فرمایا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں۔ جب حضرت کی یہ توہین ہوئی، حضرت نے فرمایا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں۔ ناقہ صالح کی جنہوں نے توہین کی تھی نا، وہ پوری قوم 3 دن میں مر گئی تھی، عذاب آیا 3 دن میں وہ مر گئے جنہوں نے توہین کی۔ اور یہی ہوا، اس واقعے کے بعد متوکل کو اسی کے بیٹے نے مار دیا۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں امام موسیٰ کاظم 14 سال قید، بلا تشبیہ، قربان جائیں ہماری نسلیں، ہمارا سب کچھ قربان امام حسین کی اہل بیت کی جوتیوں پر لگی ہوئی خاک پر، ان کے پیروں سے جڑے ہوئے ذرات خاک پر۔ ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا اگر کوئی معتبر انسان 1 مہینے میں بھی جیل میں جائے، قید میں جائے، تو آہستہ آہستہ پوری قوم اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 14 سال قید میں رہے۔ کبھی سوچتے ہیں، سوچیں تو حالت پیدا ہو جائے۔ اس وقت میں چاہنے والے کہاں تھے؟ کچھ نہیں کر پائے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ امام صادق کے مصلے کو کھینچا گیا جب حضرت بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ امام تقی کے گھر کو آگ لگا دی۔ امام رضا کو 3 مرتبہ زہر دیا، اور جیسے لے کر گئے نا مدینے سے خراسان، وہ عجیب منظر ہے۔ خود فرماتے ہیں مجھ پر گریہ کرو اور مدینے سے میرے جانے کو ایسے سمجھو جیسے میرا جنازہ جا رہا ہے، اس لیے کہ اب میں واپس آنے والا نہیں ہوں، اور جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے گھر کی میری بہنیں میرے جنازے میں نہیں ہوں۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو اگر سنیں تو ہر اہل دل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ ہیں، خود نبی کے جنازے میں 11 یا 13 لوگ ہیں۔ نبی مکرم کے جنازے میں 1 لاکھ سے زیادہ تو مدینہ میں مسلمان تھا، اس کے باوجود نبی کے جنازے میں 11 یا 13 لوگ ہیں۔ مولا علی نے دفنا دیا تو پھر اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، تو مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا کہ میں انتظار کرتا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا، 4 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ رات کی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ آمادہ ہو رہے ہیں ہونے کے لیے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، اور جناب زہرا کی قبر کو بھی ایسے خاک سے یکساں کر دیا تاکہ نشان قبر ہی مٹ جائے، نشان قبر مٹ جائے۔ خود مٹایا ہے، نشان ہٹایا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں زہرا کو ہم نے قبر کے حوالے کیا ہے۔ پھر اعتراض ہوا امت کو کہ ہمیں اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہے مولا علی کا۔ میرے سنی بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ بھائی جنازے میں کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا تو ضروری ہے نا، چاروں سمتوں سے کاندھا، اجرکم علی اللہ، چاروں سمتوں سے کاندھا دیا جائے۔ مگر مولا علی کے جنازے میں اہل سنت کہتے ہیں آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا اور پیچھے کی جانب سے حسنین جنازہ اٹھا رہے تھے، عقب سے حسنین جنازہ اٹھا رہے تھے۔ تو 2 لوگوں نے مولا علی کے جنازے کو اٹھایا۔ نبی کے جنازے میں، سیدہ کے جنازے میں، مولا علی کے جنازے میں امت کو نہیں بلایا۔ امت ناراض رہی، اعتراض کرتی رہی کہ ہمیں نہیں بلایا، بار بار کہہ رہے تھے نا، تو پہلا جنازہ امت کے کاندھوں پر دیا، وہ امام حسن کا جنازہ تھا۔ امت نے اتنے تیر مارے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لگائے۔ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی، کیا گزری ہوگی جناب زینب پر؟ سن لیا آپ نے، یہ امام حسن کے جنازے کے ساتھ امت نے کیا۔ 5واں جنازہ اس گھر کا ہے مولا حسین کا جنازہ۔ سنیں گے کیا ہوا؟ گھوڑے دوڑا دیے،
ایسے گھوڑے دوڑائے کہ جناب زینب پہچان نہیں پائی کہ یہی میرے بھائی کا جنازہ ہے۔ مقتل کا جملہ ہے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی اور جناب زینب لاشے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد نے آواز دے کر پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا۔ مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کھڑی ہو گئی اور مدینے کی طرف رخ کر کے مرثیہ پڑھا، اور مرثیہ یہ تھا کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء، اے اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں، وَهَذَا حُسَيْن مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاء مَقْتُولُ هَذَا مَصْلُوبَ الْعَمَامَةَ وَالرِّدَاء۔ نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ سینے پہ لٹاتے تھے، جسے اپنے آپ شانوں پر بٹھاتے تھے، نانا جس کے ہاتھوں میں اپنی زلفیں دے دیتے تھے آپ، یہی حسین ہے جسے زبان چساتے تھے۔ یہ حسین وہ ہے جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی عبا اتار کر لے گئے۔ نانا اس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا۔ نانا آپ کے بچے کو زمین کربلا پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا، پھر ایک مرتبہ سرد آہ لی، ٹھنڈی سانس لی اور اس کے بعد فرمایا بناتوں کا سب آیا۔ یہ تو آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے کہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اسی غم میں ہم رونے اور رلانے والوں میں رہیں۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے جناب امام حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر رہے ہیں۔ اور پھر بیٹھ گئی بھائی کے برابر میں اور زار و خطار ہونے لگی۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ کو تو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، حوصلہ کیجئے۔ فرمان لگی دیکھ رہے ہو میرے بھائی میں دھوپ آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کرے۔ فرمایا میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ زین العابدین میں کم سن تھی، مدینے کے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے زین العابدین میں مدینے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے۔ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی میرا بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں جائے؟ اجرکم اللہ۔ ایام عزاداری کے ہیں، مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کے ایام ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جب امام حسین کے بدن مبارک پر بیویاں جمع ہو گئی نا، کچھ ہی دیر کے بعد سنیں کہ کون آیا؟ کچھ ہی دیر کے بعد سکینہ آئی بابا کے بدن پر۔ بابا کے سر بریدہ لاشے سے لپٹ کے روئیں، اس سینے سے راحت لینا چاہتی تھی جس سینے میں سوتی تھی۔ مگر بڑا عجیب منظر ہے مقتل کا کہ جب بیویوں کو لاشے سے اٹھایا گیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں گھر کا کوئی عزیز فرد مر جائے تو گھر کی خواتین، عزیز ترین لوگ، قریبی رشتے کے لوگ، اور خاص طور پر اگر باپ کا جنازہ ہو اور بیٹیاں باپ کے جنازے کو رخصت کر رہی ہو، دو احساس ہیں، دو مختلف احساس ہیں۔ ایک مرتبہ تو جنازہ بیٹیوں سے لے جایا جاتا ہے، ایک مرتبہ بیٹیوں کو جنازے سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ وہ جو جنازہ لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو تسلی ہوتی ہے کہ دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو حوصلہ دیتے ہیں بیٹا جانے دو، بیٹا بابا کو جانے دو، بابا کو قبر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اولاد کو یہ سہارا ہوتا ہے، یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ ہمارے بابا کو قبر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اولاد کو اٹھایا جا رہا ہو اور لاشا وہی چھوڑا جا رہا ہو
تو اب یہ بیٹی کہاں صبر کرے جسے پتا ہے میرے بابا کا لاشا دفنایا نہیں جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب سکینہ لاشیں پر آئی ہیں. پھر ایک اور آمد آپ کو بتاؤں، وہ جناب رباب کی آمد ہے. جناب رباب کی آمد تو کچھ اور آمد ہے. امام حسین کا لاشا 2 بیویاں نہیں چھوڑ رہی تھیں. ایک جناب سکینہ، جناب زینب کی تو بڑی سنگین ذمہ داری تھی نا، بھائی کی امانتوں کو محفوظ رکھنا ہے. اور ایک جناب رباب، یہ دونوں بیویاں لاشا نہیں چھوڑ رہی تھی. مجھ سے بیان نہیں ہوگا، مقتل میں لکھا ہوا ہے. ان دونوں بیویوں کو اٹھانے کے لیے ظالموں نے تازیانے اٹھایا. جناب امام سجاد کی آواز آئی، اما رباب بابا کو الوداع کہیے. امام سجاد کی آواز آئی، سکینہ بابا کو الوداع کہہ دو. مڑ مڑ کر امام حسین کا لاشا دیکھتی رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. اس کا سبب یہ تھا کہ جب آ رہی تھی نا، اٹھائی جا رہی تھی، تو مڑ کر دیکھا اور فرمایا میرے والی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائی، مگر ایک وعدہ کر کے جاتی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی ہمیشہ دھوپ میں بیٹھوں. آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہو. ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں نا، امام سجاد کے خاص شاگرد ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی. وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے کئی دن بعد، کئی مہینوں بعد میں امام سجاد سے کچھ سوالات کرنے آیا. پیغام میں نے بھیجا، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت نے مجھے فرمایا اس وقت نہ جاؤ. جب میں دروازے پر آیا تو کنیز مجھے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں لے کے گئی. تو میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو کالا برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے. کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے. جب میں دوبارہ واپس جانے لگا تو صحن سے مجھے گزار کر کنیز لے جا رہی تھی. تو میں نے دیکھا وہ بی بی جو دھوپ میں برقع پہنے بیٹھی تھی، وہاں دھوپ سایہ آ گیا تھا، دھوپ ڈھل گئی تھی، تو وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی ہے جہاں دھوپ تھی. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے. مولا میری وجہ سے اسے معاف کر. امام کے رونے کی آواز بلند ہوئی. فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے. میرے بابا سے وعدہ کر کے آئے جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. اللہ لعنت اللہ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت فرما. رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں حضرت کے خادموں میں شمار فرما. یا حسین